آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی مسلمان، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں اس وقت میرے پاس، لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک دینی ریاست ہے، اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا۔ تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب۔ لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں۔ تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ، اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک۔ یقین مانیں اس کا، جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے، اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں، آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا۔ اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی کے طور پہ، آپ کی بہن کے طور پہ، کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف، جو JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میرا سیاسی طور پہ میں ان سے ایگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، آپ بھی، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو، راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو۔ آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو۔ اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے۔ اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی پاورز ہیں،
اس وقت انفلوئنشل لوگ ہیں ہم سمیت, مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے, کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں. اور فلسطین میں جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں, جس قسم کے ہم میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے. لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی, وہ خوشی منا رہے تھے. دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا, کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے, یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے, جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی, بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے, خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے, یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے. تو ہم یہ خوش ہوئے, تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے. تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے, یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے فلسطینیوں کے لیے جو خوشی منا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ آپ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا یا مظاہرہ پلان کیا گیا تھا؟ اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا, میں نے ایک بار آپ سب مجھے گواہی اس کی دیں گے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا. اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو, یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ, ان کو گھروں میں جانے نہ دینا, یہی سنا. یا اور جو نظر آیا وہ کیا آیا کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس اور رینجرز, ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی. مجھے بتائیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا؟ آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے آپ ان کو اس میں ان کا شمار کریں گے؟ آپ کے گھروں سے جو صفائی کرتی ہے, آپ کے محلوں سے جو صفائی کرتی ہے, آپ کی سڑکوں کی جو صفائی کرتی ہے, ستھرا پنجاب جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گاڑیاں جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا گیا, جو آپ کے گلی محلے صاف کرتے ہیں, آپ کے شہر صاف کرتے ہیں, ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی. وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے ایک خدمت انجام دی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں صفائی کی جا رہی تھی. وہ آپ کے ماحول کو خوبصورت بنانے والے لوگ ہیں, وہ گاڑیاں اور وہ جلا دی گئی, وہ راستے بند کر دیے گئے, لوگوں کو اس قدر مشکل پیش آئی. میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وجہ کہ ہم نے اسلام آباد میں جا کے ایک سفارت خانے پہ چڑھائی کرنی. تو دیکھیں, ہم کسی ملک کی کسی جو فلسفی ہے, عقائد ہیں, ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں, جو پاکستان میں ہمارے زیر سایہ, ہمارے ملک میں, ہماری دھرتی پہ اگر کوئی آ کر یہاں پر رہتا ہے تو اس کی جو حفاظت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کیا ایک امپریشن لوگوں کو دیتے ہیں کہ چڑھائی کر دو. پوری دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے, سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. 2.25 سال ہو گئے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شرپسند جماعت نہیں ہے, اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر